اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ آج اس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ جو طلاق کورٹ کچہری کے ذریعے دی جاتی ہے، کورٹ کے ذریعے جو طلاق دی جاتی ہے، کیا وہ درست ہوتی ہے یا وہ درست نہیں ہوتی؟ کیونکہ دیکھا گیا ہے اکثر معاشرے میں کہ عدالت سے طلاق لی جاتی ہے اور طلاق کے بعد اس کو صحیح تصور کیا جاتا ہے اور سارے معاملات جو ہیں وہ شادی لڑکی کی کسی دوسری جگہ پہ کر دی جاتی ہے اور بال بچوں کا سلسلہ جو ہے وہ بھی ہو جاتا ہے آگے، جیسے شادی کے بعد طریقہ کار ہے۔ یہ کورٹ جو دیتا ہے طلاق، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اصل میں مکتب تشیع کا باقی تمام مکاتب فکر سے، جو مکتب اہل سنت ہیں، ان سے تھوڑا سا مختلف طریقہ ہے، یا یوں کہا جائے کہ کافی مختلف طریقہ ہے۔ مکتب تشیع میں نکاح کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا طلاق کا دینا مشکل ہے۔ نکاح کرنا آسان ہے، طلاق کا دینا مشکل ہے۔ نکاح کرنا آسان کا مطلب یہ نہیں کہ نکاح کی کوئی شرائط نہیں ہے کہ بس صیغہ پڑا اور نکاح ہو گیا، نہیں، یہ تمام شرائط موجود ہیں۔ مثلا آسانی کیا ہے کہ مکتب تشیع میں نکاح کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، مگر طلاق کے لیے عادل گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ نکاح جو ہے وہ جب کریں گے اہل تسنت کے حوالے سے تو اس کے اندر بڑی لوازمات ہیں، بڑی چیزیں ہیں، مگر طلاق ان کے ہاں اتنی آسان ہے کہ اگر وہ کسی سوئی ہوئی خاتون کو بھی 3 مرتبہ طلاق طلاق کہہ دے تو وہ اٹھتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے تو سوتے ہوئے میں طلاق ہو چکی تھی۔ یہ چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز پر غور کرنا پڑے گا کہ طلاق صحیح ہوتی کون سی ہے؟ طلاق کورٹ میں ہونا یا طلاق کسی مولوی کا مسجد و امام بارگاہ میں بیٹھ کے دینا؟ کیا مسجد میں بیٹھ کے دے گا تو ٹھیک ہے، کورٹ میں ہوگی تو غلط ہے؟ کیا طریقہ کار ہے؟ اس کے لیے سب سے آسان مرحلہ یہ ہے کہ جس مقام پر طلاق کی شرائط، طلاق صحیح ہونے کی تمام شرائط موجود ہوں، وہاں پہ طلاق صحیح ہوگی۔ عربی کے صیغے میں طلاق پڑھنا، عادل گواہوں کا موجود ہونا، اور اس طریقے سے جو شرائط موجود ہیں اگر وہ کورٹ میں بھی پائی جاتی ہیں تو بھی طلاق صحیح ہے۔ اور اگر ان شرائطوں کی احتیاط نہ کرتے ہوئے کوئی عالم دین یا کوئی مولوی بھی اگر طلاق دیتا ہے کہ مولانا صاحب طلاق دیتے ہیں اور ان شرائط کا تقاضا پورا نہیں کرتے تو وہ بھی طلاق باطل ہے۔ یعنی کہ جگہ کے اعتبار سے معاملات نہیں ہیں، صحیح اس کی شرائط کو پورے کرنے کے اعتبار سے معاملات ہیں۔ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اب اصل میں جو کاغذ کا اعتبار ہے کہ ہم نے کورٹ سے طلاق لے لی، انہوں نے ایک کاغذ ہمارے حوالے کر دیا، اب کیا یہ کاغذ جو ہے یہ اس کی طلاق پہ دلالت کرتا ہے کہ دلیل بنتا ہے؟ تو میں یہاں پر عرض کروں گا کہ جتنے بھی شریعت کے معاملات ہیں اس میں سرکاری کاغذوں کی اہمیت فقط اتنی ہے کہ سرکاری اعتبار سے جو معاملات کرنے ہیں، کسی کو ڈاکومنٹیشن کے کام کرنے ہیں، ادھر کاغذوں کو پورا کرنے کے لیے جو کاغذ کام آ سکتے ہیں، مگر شرعی اعتبار سے ان کی اہمیت نہیں ہے۔ مثلا کوئی جعلی کاغذ بنوا لیتا ہے، نکاح نامہ جعلی کسی کا بنوا لیتا ہے کہ میرا فلاں لڑکی سے نکاح ہوا ہے، جعلی نکاح نامہ تیار ہو جاتا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ جو بھی وہ دیکھے گا کہے گا اس لڑکی کا نکاح تو ہو گیا، جس کو لے جاؤ، اس کو اپنے گھر میں رکھو۔ یہ ایسا نہیں، شرعن اس کا اس عورت کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی طلاق کا کاغذ تیار کر لیا گیا ہے اور کہا جائے کہ طلاق ہو گئی ہے، تو طلاق ایسے نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے اندر پائی جانے والی شرائط جو ہیں ان کا لحاظ نہ رکھا جائے۔ مثال کے طور پر کاغذ کی کیا اہمیت ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کو یہاں پہ یہ دیتا چلوں
کہ بہت سارے افراد اپنے مکان اپنی بیویوں کے نام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ٹیکس سے بچنے کے لیے کہ میرے پاس مال اتنا ہے، اس میں اس بیوی کا اتنا ہے، اس میں بچے کا اتنا ہے. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا واقعی وہ ملکیت اس خاتون کی ہو چکی ہے جو نام اس کے کاغذ کیا گیا؟ اکثر خواتین سمجھتی بھی یہ ہیں کہ جب کاغذ خاوند نے لکھ کے دے دیا اب مکان میرا ہے، میں مالک ہوں، جہاں بیچوں جو کروں سب میری ذمہ داری ہے. لیکن شریعت میں ایسا نہیں ہے. وہ جو دے رہا ہے کسی سبب کی وجہ سے، اصل وجہ وہ ہے کہ ٹیکس سے بچنے کے لیے بیوی کے نام کیا ہے. اب یہ مکان اصل میں بیوی کی ملکیت نہیں، ملکیت شوہر کی ہے، جو اختیار رکھتا ہے، جو قدرت رکھتا ہے، جو اس کو بیچنے میں، اس کو تقسیم کرنے پہ قادر ہے، وہ اس کا مالک ہے. شریعت اس کو مالک کہتی ہے. کاغذ کا اعتبار نہیں دیکھا جائے گا، وہاں پہ شریعت کا اعتبار دیکھا جائے گا. اسی طریقے سے جب بھی طلاق دی جاتی ہے یا نکاح کیا جاتا ہے تو صرف کاغذوں پہ اعتبار نہیں کیا جاتا. اب جس شخص کے پاس کاغذ نہ ہو اور اس نے صحیح شرعی تقاضوں کے ساتھ اگر نکاح کر لیا ہو تو کیا اب اس کے پاس کاغذ نہیں ہے کسی کو دکھانے کے لیے، دینے کے لیے، تو کیا اس کا نکاح نہیں ہے؟ کوئی محکمہ مانے یا نہ مانے، شریعت مانتی ہے. طلاق دے دی گئی تمام شرعی تقاضوں کو پورا کر کے، اب اس کے پاس عدالت کا کاغذ نہیں ہے تو کیا یہ طلاق نہیں ہوئی؟ طلاق ہو گئی ہے. کوئی محکمہ، کوئی عدالت اس کو اگر تسلیم کرتی ہے تو نہیں کرتی تو نہ کرے، مگر اگر شرائط کے ساتھ طلاق دی گئی ہے تو طلاق مکمل ہو چکی ہے. بس یہاں پر آخر میں ایک چھوٹا سا مسئلہ کہ اب جو افراد کورٹ کی طلاق پہ ہی مطمئن ہو کر آگے اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی شادیاں کرتے ہیں، اب وہاں پر ان کے بال بچے ہوتے ہیں، اب وہ نکاح کی کیا صورتحال ہے اور وہ جو اولاد پیدا ہوئی ہے وہ کس زمرے میں آتی ہے؟ تو یہاں پر انہوں نے جو نکاح کیا ہے وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ اس طلاق کو ٹھیک سمجھتے تھے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ طلاق کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ جب تک عربی میں سیکھا نہ پڑا جائے گا طلاق نہیں ہوگی، انہوں نے اس کو نظر انداز کر کے کہیں اور نکاح کر لیا تو پھر تو وہ گناہگار ہیں. لیکن جب انہوں نے نکاح اس لیے کیا ہے کہ وہ طلاق سے، عدالت سے طلاق کو ٹھیک سمجھتے ہیں، ٹھیک سمجھتے ہوئے انہوں نے وہاں پر نکاح کر لیا. اب ان کا نکاح جو ہے وہ زنا میں شمار نہیں کیا جائے گا. ان کی اولاد جو پیدا ہوگی وہ بھی حلال زادی شمار کی جائے گی کہ وہ بھی حلالی ہے، یہ نکاح بھی ٹھیک ہے، یہ زنا کے زمرے میں نہیں آتا. البتہ زن و شوہر کو یہ چاہیے کہ جب ایسے معاملے میں پتہ لگ جائے نا کہ ہم نے جو نکاح کیا ہے یہ عربی کے سیغے کے بغیر یا شرائط پوری ہونے کے بغیر جو طلاق کورٹ کی طرف سے ہوئی تھی فقط اس پر ہم نے نکاح کر لیا ہے، تو ان کو چاہیے کہ نکاح جو ہے وہ آپس میں اس وقت پڑھوا لیں، اپنے نکاح کو درست کر لیں. لیکن جو ان کا اپنا اولاد ہے وہ صحیح ہے، وہ کسی غلط زمرے میں، کسی غلط حوالے کے ساتھ ان کی شناخت نہیں ہوگی. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو صحیح معنوں میں سیرت محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.